نہیں ہے تو ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہم نے آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قسط پر قائم ہے، یعنی عدل کے نظام کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ پوری کائنات کا نظام جو ہے وہ عدل پہ چلتا ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ زبردست ہے، وہ حکمت والا ہے، جس میں ہم نے کہ عدل، انصاف اور قسط کا بھی جو آپس میں فرق ہے وہ بھی دیکھا، ان کی ڈیفینیشنز دیکھی۔ اس میں ایک چیز اور بھی نوٹ کر لیں کہ یہ جو آیت ہے نا، اس میں وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ میں کچھ مفسرین نے اس کو اس طرح سے بھی لیا ہے کہ اولو العلم جو ہیں وہ عدل پر قائم رہنے والے ہیں یا عدل کو قائم کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی گواہی دی ہے اللہ نے اور فرشتوں نے، اور اہل علم جو ہیں ان کی ایک کوالٹی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دی کہ وہ قائم بالقسط ہے، یعنی یہ قائم بالقسط جو ہے یہ اہل علم کی طرف بھی جاتی ہے بات، ٹھیک ہے؟ دونوں طرح سے اس کو لیا گیا۔ تو اس میں یہ کہ جو اہل علم ہیں وہ کون ہوتے ہیں جو کہ یہ گواہی دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ٹھیک ہے؟ اور چونکہ وہ یہ بات دل سے مانتے بھی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو وہ انصاف پر قائم ہوتے ہیں، عدل کرتے ہیں اور عدل کا نظام ہی قائم کرنا چاہتے ہیں یا قائم رکھتے ہیں، کیونکہ لا الہ الا اللہ کہنے کا بنیادی تقاضا ہی یہی ہے کہ عدل کے اوپر انسان قائم ہو اور عدل ہی قائم کرنا چاہتا ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ قائم بالقسط کا ترجمہ اس طرح سے بھی کیا گیا ہے کہ اہل علم جو ہیں، جو اس چیز کے اوپر واقعی دل سے گواہ ہوتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اس صفت کو بھی اپناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفت عدل ہے، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا نظام قائم کیا ہے، وہ بھی اسی کے فالوور ہوتے ہیں اور وہ بھی عدل کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ایک یہ بھی جو ترجمہ ہے اس طریقے سے اس کا کیا گیا ہے قائم بالقسط۔ دوبارہ سے بتا دیتی ہوں جنہوں نے ابھی جوائن کیا کہ جو آیت نمبر 18 میں ہم نے قائم بالقسط کا پڑھا تھا، کل ہم نے اس حوالے سے اس کو کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے اور اہل علم اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ تعالیٰ انصاف پر قائم ہے، انصاف کو قائم کرنے والا ہے، یا انصاف قائم کرنے والا، یعنی کائنات میں سارا عدل کا نظام جو ہے وہ قائم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا ایک یہ کہ قائم بالقسط جو ہے وہ اولو العلم کے لیے آیا ہے۔ کچھ یہ بھی ترجمہ یا تفصیل کی گئی ہے کہ جو اہل علم ہوتے ہیں وہ عدل پر قائم ہوتے ہیں، عدل کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ اہل علم جو ہوتے ہیں وہ بہت اچھی طرح سے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس کلمے کا بنیادی تقاضا ہی یہی ہے کہ عدل کا نظام ہونا چاہیے ہر طرف، اور وہ خود بھی اس پہ قائم ہوتے ہیں اور اسی نظام کو قائم کرنا چاہتے ہیں یا اسی نظام کے فالوور ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی اس میں ایک ترجمہ آ جاتا ہے۔ اچھا جی، آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 19 سے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی کی بنا پر ہی اختلاف کیا، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ جو بھی کفر کرے اللہ تعالیٰ اس کا جلد حساب لینے والا ہے۔ ان بے شک الدین دین عند اللہ، روٹ یہی ہے دال یا نون، عند اللہ پاس اللہ کے، الاسلام اسلام ہے، سین لام میم، وما اور نہیں، اختلف اختلاف کیا، خا لام اور فا جس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے جانا، الذین ان لوگوں نے، اوت الکتاب جو دیے گئے کتاب، اس سے مراد جو ہے وہ اہل کتاب بنی اسرائیل ہیں، الا مگر، من بعد ما جاءہم، من سے بعدی بعد کے معنوں میں ہے، ما جو، جاءہم جیم یا حمزہ آ گیا، ہم ان کے پاس، العلم علم،
بغیم جو ہے بغی سے ہے باغین یا، اور یہ ضد کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، بغاوت وغیرہ. بینہم بینا درمیان ہم ان کے، یعنی ان کی آپس کی ضد کی وجہ سے. ومن اور جو کوئی یکفرو وہ کفر کرتا ہے، یا وہ کے معنوں میں کافرہ کفر کرنا، انکار کرنا، بھی آیات اللہ کی آیات کا. فَإِنَّا تو بے شک اللہ تعالیٰ سریع جو ہے سین را اور عین سرت کا ورڈ جلدی کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، تو سریع جلد لینے والا ہے کیا؟ حساب خاص سین میں، یعنی اللہ تعالیٰ تو جلد حساب لینے والے ہیں. اچھا، چونکہ اللہ تعالیٰ کے عدل پر قائم ہونے اور عدل کو قائم رکھنے کی بات آ رہی ہے، اور ساتھ لا الہ الا اللہ کی بات بھی آئی، تو یعنی یہ عدل کا نظام جو ہمیں نظر آتا ہے وہ اس دین اسلام میں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں سب کچھ بیلنس ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو جو دین اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے، یا جو دین اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اب اس کی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی اس چیز کو واضح کر دیا کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ اسلام ہی ہے. اللہ کے نزدیک ہونے سے مطلب یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو قابل قبول ہے، جو اللہ تعالیٰ کو ریکوائرڈ ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. دین کیا ہے؟ دین طریقہ زندگی، کوئی شریعت، آپ اس تو ایسے لکھ لیں اس کی بے شک ڈیفینیشن، کہ ایسا نظام زندگی یا ضابطہ حیات جسے انسان اس دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہتر سمجھ کر اختیار کرتا ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ بول دیتی ہوں کہ ایسا نظام زندگی یا ضابطہ حیات یا طریقہ زندگی، آپ وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ سمپلیفائی کرنا، جس سے انسان اس دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہتر سمجھ کر اختیار کرتا ہے. میرے خیال میں شاید میں نے سورۃ الفاتحہ میں بھی آپ کو یہ بتایا تھا. یعنی ظاہر ہے ہر انسان نے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کچھ اپنے لیے کچھ زندگی کا کوئی طریقہ، کوئی نظام اپنانا ہوتا ہے. تو کچھ تو ایسے نظام زندگی رائج ہیں جو کہ صرف اس دنیا کے حوالے سے ہیں، اور جس طرح اسلام کا جو دین ہے وہ ایسا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کے لحاظ سے. اسی طرح یہودیت اور نصرانیت جو ہیں یہ بھی ایسے ادیان ہیں کہ ان میں بھی آخرت کا کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے بگڑ بہت چکا ہے ان کا آخرت کا کانسیپٹ، اور ویسے بھی انہوں نے اتنی تحریف کر لی اپنی کتابوں میں اور اپنے دین میں کہ وہ اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہے. تو بہرحال کوئی بھی نظام زندگی ہو وہ کہلاتا دین ہی ہے. یعنی اس ڈیفینیشن کے لحاظ سے آپ یہودیت لے لیں، نصرانیت لے لیں، بدھ مت لے لیں، ہندو مت لے لیں، یہ سب نظام زندگی سب دین ہی ہے، سب ادیان ہی ہیں یہ بھی، جن کے تحت مختلف لوگ جو اپنی اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، جو بھی جس نے اپنایا ہوا ہے. لیکن یہاں پہ بہت کلیئرلی بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو طریقہ زندگی انسان سے قابل قبول ہے، جو اس سے مقصود ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جس کے ساتھ انسان زندگی گزارے گا تو وہ اللہ کو قبول ہوگا، وہ دین اسلام ہی ہے. ٹھیک ہے، اور اسلام جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا، سین لام میم، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو سبمٹ یور سیلف، اپنے آپ کو سپورٹ کر دینا اللہ کے احکامات کے سامنے، سر تسلیم خم کر دینا، اس کا مکمل طور پہ مطیع فرما بردار بن جانا، غیر مشروط اطاعت، اس میں جو مطیع فرما بردار ہونا ہے نا وہ غیر مشروط ہے. ٹھیک ہے، یعنی اسلام جو ہے وہ ایک ایسا نظام زندگی ہے یا ایک ایسا دین ہے جس میں کہ حاکم اعلیٰ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، حاکمیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. وہی معبود ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، کوئی اور خالق نہیں ہے. وہی مالک ہے، کوئی اور مالک نہیں ہے. وہی تمام کائنات کے تمام امور کی تدبیر کرنے والا ہے، مدبر ہے، کوئی اور یہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ جو لا الہ الا اللہ والا جو کانسیپٹ ہے یہ صرف اور صرف دین اسلام کا ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے. باقی جو ادیان ہیں اس میں جس طرح یہودیت یا نصرانیت کے لے لیں تو اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کو معبود مانتے ہیں، لیکن
باقی جو اللہ تعالیٰ کی باتیں احکامات ہیں ان کو اس طرح سے وہ نہیں مانتے، یا تو ویسے شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کے ساتھ ہی شرک کرتے ہیں جس طرح نصارہ کا بہت زیادہ کانسیپٹ ہے، یا کچھ یہود کا کانسیپٹ ہے حضرت عزیر کے بارے میں، یا پھر اللہ تعالیٰ کی جو بتائی ہوئی احکامات اور حدود ہیں ان کو وہ اس طرح سے نہیں لیتے ہیں، تو وہ لا الہ الا اللہ کے فالوز نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا تو تقاضا یہی ہے نا کہ صرف ایک اللہ کو مان لیا اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی جو تمام باتیں ہیں ان کو بھی ماننا ہے اور ان پر بھی عمل کرنا ہے، اور سب اپنا آپ جو ہے مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے یعنی جھکا دینا، سپرد کر دینا۔ اس میں پھر یہ نہیں ہوگا کہ میں فلاں نبی کو مانوں گا تو فلاں کو نہیں مانوں گا، یا آخرت کا کانسیپٹ تو میں مانوں گا لیکن اس میں اپنی طرح کی اختراعات کر لی ہیں جیسے کہ یہود و نصارہ نے کر لی تھی، اگرچہ اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کے نبیوں کو بھی ماننے والے تھے۔ یعنی اگر آپ ان کو دیکھیں کہ ہندو مت وغیرہ یا ان سے تو یہ فرق ہے، کیونکہ وہ لوگ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اس طرح سے قائل نہیں، اور نہ انبیاء وغیرہ کی، یہ لوگ انبیاء کو تو مانتے ہیں لیکن ان میں جو تعصب ہے اس طرح کا کہ یہ اپنے اپنے انبیاء تک رہتے ہیں، آگے نہیں جاتے، تو وہ بھی پھر لا الہ الا اللہ کو فالو کرنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو جو آخری نبی بھیجے اور کتاب بھیجی اس پر ایمان لانا ضروری ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو مطیع کر دینا، جھکا دینا، اپنی ول سبمٹ کر دینا، کہ جہاں جہاں اللہ کی بات آئی جیسے جیسے بس وہاں مڑ جانا، جس طرح میں آپ کو ہمیشہ سمجھاتی ہوں کہ کمپس کی نیڈل کی طرح، اس میں تو پھر جو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب بھیجی اور آخری نبی بھیجنا ہے اس کو بھی ماننا ضروری ہے بغیر کسی تعصب کے، یہی ہوتا ہے سلامہ کا مطلب۔ اور اسلام ایسا دین ہے جو کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی اور بھلائی بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اسلام میں ظاہر ہے دنیا گزارنے کے بھی طریقے بتائے گئے ہیں اور آخرت کا بھی جو کانسیپٹ ہے وہ بالکل ٹھیک دیا گیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے ہیں حضرت آدم سے لے کے تمام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، سب نے جو ہے اسی دین کی تعلیمات دی تھی، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء نے جو تعلیمات دی بنیادی طور پر وہ تعلیمات، وہ عقائد سب ایک ہی طرح کے تھے، ایک اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، اللہ کے ملائکہ پر ایمان ہے، اللہ کے انبیاء پر ایمان ہے، حق اور باطل کا فرق کرنا۔ صرف یہ ہوتا تھا کہ احکامات کی نوعیت ڈفرنٹ ہوتی تھی، یا جو شریعت کی کچھ نوعیت جو ہے یعنی کچھ چیزیں اس میں فرق ہوتی تھی، کچھ عبادت کے طریقے، کچھ احکامات، لیکن جو بیسک بنیادی تعلیمات جو عقائد وغیرہ ہیں وہ تو سب سیم ہی تھے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام انبیاء جو ہے وہ یہی دین لے کر آئے تھے، دین اسلام، اور ان کے فالوورز جو تھے وہ بھی اپنے اپنے دور کے مسلمان ہی تھے جو صحیح طرح سے ان کو فالو کرنے والے تھے۔ اور اب ان تمام تعلیمات کی جو کامل ترین شکل ہے وہ اب اس دین اسلام کی صورت میں ہے، جو کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، جن کے اوپر یہ سلسلہ ختم کیا گیا، اور آپ کی یہ جو تعلیمات ہیں یہ اب رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں کامیابی کے لیے اور آخرت میں نجات کے لیے جو ایمان اور جو دین اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے وہ تو اسلام ہی، ٹھیک ہے، جس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے، اور اس کے علاوہ دیگر عقائد بھی ہیں کہ اللہ پر ایمان، اس کو معبود ماننا، انبیاء پر ایمان، اور تمام جو تعلیمات ہمیں ہمارے دین سے ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی دین اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جو لوگوں نے اختلاف کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ایک ہی طرح کی تعلیمات ہر دور میں دی، ان میں کوئی اختلاف، انبیاء جو تعلیمات لائے تھے ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا، یہ تو لوگوں نے بعد میں جو ہے اختراع کر لیے، اختلاف کر لیا، آپس میں جھگڑوں میں پڑ گئے، تو اس کی وجہ سے وہ مختلف گروہوں کا شکار ہو گئے۔ اور یہ بھی کیوں ہوا تھا اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا من بعد ما جاءہم العلم، یہ بہت بڑی بات ہے، اور پھر آگے بتایا بغیم بینہم، کہ یعنی ان کے آپس کے جو اختلاف میں پڑنے کی وجہ تھی وہ ان کا لا علم ہونا نہیں تھا،
من بعد ما جاءهم العلم کا مطلب ہے کہ ان کے پاس علم آ گیا تھا، ان کو پتا تھا، پتا چل گیا تھا، اس کے باوجود نہیں مانتے تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے اختلاف کیا. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ بغیم بینہم، زدم زدہ، آپس کی ضد. یہ نہیں ہے کہ ان کو حق معلوم نہیں تھا، بس اپنی انا، اپنی ضد کہ یہ ہوتا تھا نا کہ ظاہر ہے اگر میں اس کی یہ بات مان لیتا ہوں تو پھر میری تو اجارہ داری ختم ہو جائے گی. یہ والا جو کانسیپٹ تھا نا ایک دوسرے کے لیے، اس کی وجہ سے آپس میں ان کا اختلاف تھا، جس میں یہود میں بھی کتنے فرقے ہیں. اب اس میں اختلاف جو ہے ود ان دیئر ریلیجن بھی ہے، یعنی یہود کا آپس میں اختلاف، ان کے اندر بھی فرقے بازی، ان کے اندر بھی بہت فرقے، اور اسی طرح نصارہ کا بھی ود ان دیم سیلفز اختلاف، کے نصارہ کے بھی آپس میں بہت اختلافات. اور پھر ان دونوں فرقوں کا جو آپس میں اختلاف ہے، یہود کا نصارہ سے، نصارہ کا یہود سے، اور پھر ان دونوں کا آگے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے فالو سے، یہ سارے طرح کے اختلافات اس میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی حضرت عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کیا، یہود جو ہیں وہ ان کو نہیں مانتے تھے، اور آگے سے پھر دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پہ اختلاف کیا، تو سب چیزیں اس میں آ جاتی، اور ود ان دیم سیلوز بھی اختلافات. ٹھیک ہے؟ تو وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جو ان کو مسئلہ تھا نا کہ ہم نے اگر مان لیا تو ہماری اجارہ داری ختم ہو جائے گی، کہ ظاہر ہے لوگ ہمارے آگے جھکتے اور ہمیں مانتے، اور ہماری جو چودراہٹ اور جو سرداری ہے ہماری، وہ تو پھر ساری ان کو جاتی نظر آ رہی تھی. اس میں ظاہر ہے ان کو اپنا جو مفاد تھا وہ ضائع ہوتا نظر آ رہا تھا، معاشی مفاد بھی تھا کہ وہ ختم ہو جائے گا تو ہم کیسے مانیں. پھر ایک انا بھی تھی، بہت زیادہ خود کو بڑا بھی سمجھنا کہ ہم تو فلاں چین سے ہیں، خاندان سے، تو انبیاء تو ہمیشہ ہمارے میں آئے ہیں، تو اب ہم بنی اسماعیل کو کیسے مان لیں کہ ان کے اندر نبی آ گیا. تو یہ جو چیز ہے نا، اس یہ بغیم بینہم، آپس کی ضد اور آپس کی میں خود کو بڑا سمجھنا، مجھے اہمیت ملے، میری ہی بات سنی جائے، یہ چیز تھی جس کی وجہ سے یہ اختلاف میں پڑتے تھے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ علم تو ان کے پاس آ گیا تھا، ان کی کتابوں میں بھی تھا. جیسا جگہ جگہ ہم یہ پڑھتے ہیں قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ اس چیز کو واضح کرتے ہیں کہ یہ پہچان گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کیونکہ اتنی واضح نشانیاں ان کے پاس موجود تھیں اور اتنا ان کو بتایا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں مانتے تھے، صرف اپنی ضد کی وجہ سے، صرف اپنی انا کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نا رائے میں کوئی اختلاف ہونا، صحابہ کرام میں بھی رائے میں اختلاف تھا، کیونکہ ظاہر ہے شخصیات ڈفرنٹ ہوتی ہیں ہر ایک کی، لیکن جب یہ چیز اس حد تک پہنچ جائے جس میں انا شامل ہو جائے، کبر آ جائے کہ ایک دوسرے کے مخالف ہو جانا، بس خود ہی کو صحیح سمجھنا اور دوسروں کو غلط قرار دینا ہی آپ کی زندگی کا مقصد ہو جائے، کہ بس جو میں سمجھتا ہوں وہی ٹھیک ہے، جس کو میں مانتا ہوں وہی ٹھیک ہے، حق بات سامنے آ بھی گئی ہے تو اس کو نہیں ماننا کیونکہ میں اس کانسیپٹ کے اوپر ہوں تو یہی چیز ہے. آج اب دیکھیں مسلمانوں میں بھی یہ چیز کتنی زیادہ ہو گئی ہے نا، کتنے فرقے مسلمانوں میں بھی بن چکے ہیں، اور ہر کوئی اپنے آپ کو درست کہتے ہیں، اللہ کی کتاب میں اختلاف کرتے ہیں، اور اختلاف اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ دوسروں کو بڑے آرام سے گمراہ قرار دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ بات وہ یہ کہ یعنی جو بڑے مقاصد ہیں دین کے، جب وہ پیچھے چلے جاتے ہیں اور مقصد صرف اپنی چودراہٹ دکھانا اور اپنی سرداری دکھانا یہ رہ جاتا ہے اور اپنی بات منوانا، تو پھر اس طرح کی گروہ بندی ہو جاتی ہے، اور اس میں پھر وہ اس طرح کی وہ ایک ایگو آ جاتی کہ جس مسلک کو میں مانتا ہوں وہی سب مانے. اس میں پھر اس حد تک بڑھ گئے ہیں آج مسلمان بھی کہ دوسروں کی تذلیل کرنا، ایک دوسرے کے اوپر اتنی بڑی اور سخت قسم کی بیان بازیاں کرنا، اعتراض کرنا، جھگڑے کرنا. کہاں تک آپ دیکھیں آج لوگ پہنچ چکے ہیں، کوئی دیوبندی ہیں یا کوئی شیعہ سنی کے اختلافات کس حد تک بڑھ چکے ہیں، مرنے مارنے پر قتل و غارت تک بات پہنچی ہوئی ہے. یہ چیز جب اس حد تک پہنچ جاتی ہے تو ظاہر ہے وہ تو گناہ کے زمرے میں آتی ہے، کفر کے زمرے میں آتی ہے، کہ آپ مطلب اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے جڑ کے رہو،
مل کے رہو ایک رسی کو اللہ کی رسی کو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، تم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقہ بازی میں نہ پڑو. تو اسی کا انکار کر دیا، حالانکہ ایک اللہ کو بھی مانتے ہیں اور ایک کتاب کو بھی مانتے ہیں، یعنی قرآن کے فالوورز ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالوورز ہیں، ان کو ماننے والے ہیں. ان کے باوجود ان کے درمیان آپ دیکھیں کہ کس قسم کی فرقہ واریت آ چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو کوئی کفر کرتا ہے اللہ کی آیات کا، فإن اللہ سریع الحساب، تو اللہ تعالیٰ تو بہت جلد حساب لینے والے. ٹھیک ہے، دنیا میں بھی حساب ہو جاتا ہے اور آخرت بھی کوئی دور نہیں ہے ان کا حساب ہونے میں، اس میں بھی دیر نہیں لگے گی. تو اب دیکھیں کہ بجائے اس کے کہ ہمیں یہ فکر ہو جس چیز کی پوچھ ہونی ہے آخرت میں، اس کو ہم بھلا کے بیٹھے ہیں اور اس چیز کے پیچھے پڑتے ہیں جس کے بارے میں کوئی پوچھ نہیں ہونی. یہ تو نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا تعلق کس فرقے سے تھا یا تم نے کس پیر کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی تھی. یہ تو اپنے بنائے ہوئے کانسیپٹ نا، جس کے پیچھے لوگ اتنی جان لٹا دیتے، جس کی اتنی فکر میں پڑے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا تعلق تو فلاں فرقے سے ہے اور فلاں کے ہاتھ پہ ہماری بیعت ہے تو بس وہی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کسی کی بات نہیں سنی جائے گی. آپ کسی کو کچھ بتانا بھی شروع کریں تو سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا تعلق کون سے فرقے سے. مطلب میرے ساتھ بھی کئی دفعہ یہ ہو چکا ہے، یا ایون پاکستان میں بلکہ زیادہ ہوتا تھا، پوچھتے تھے باقاعدہ کہ جی آپ کون سے مسلک سے ہیں، کون سے فرقے سے آپ کا تعلق ہے. یعنی یہ چیز اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے اور اتنا زیادہ اس کے اوپر فوکس ہے، ایک ایسی چیز جس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہونا بلکہ جس کی وجہ سے پکڑ ہو سکتی ہے کہ یہ فرقہ واریت اور تفرقہ بازی اور آپس میں ایک دوسرے میں اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، دوسروں کو کم تر سمجھنا، اتنے زدم زدہ لڑائی جھگڑے، یہ چیزیں تو انسان کی پکڑ کا باعث ہے، اس کے اوپر زیادہ فوکس ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اس کے اوپر کوئی فوکس ہی نہیں ہے کسی کا. آخرت بنانے والی جو بات ہے اس کے اوپر کسی کا دھیان ہی نہیں ہے. تو حساب تو ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ تو بہت جلد حساب لینے والے ہیں. تو یہ صرف بات جو ہے ظاہر یہود النصارہ ان کو تو کہی جا ہی رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کا نا اوت الکتاب، جو دیے گئے کتاب. اس کے علاوہ یہ آج کی مسلم امہ کے اوپر بھی بالکل ٹھیک آتی، کتاب تو ہمیں بھی دی گئی ہے. اختلافات اور فرقہ واریت، فرقہ بازی تو ہمارے ہاں بھی بہت زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار ہی ہوا نا، یہ بھی عملی طور. اس میں ایک اور چیز بھی آپ نوٹ کر لیں کہ یہ اوت الکتاب جو ہے نا، اوت الکتاب بھی آتا ہے اور آتیناہم الکتاب بھی آتا ہے. جب مذمت کے پہلو میں بات ہوتی نا تو اوت الکتاب آتا ہے، جو دیے گئے کتاب، یہ مجہول کا صیغہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی نسبت سے بات نہیں کرتے. اور جب پازیٹیو وے میں بات ہوتی ہے تو اس میں آتیناہم الکتاب، یعنی ہم نے ان کو کتاب دی، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی نسبت سے بات کرتے ہیں. دونوں جو طریقے ہیں یہ آپ کو نظر آئیں گے جب بھی اہل کتاب کی بات ہوتی ہے نا. اچھا، تو یہاں پہ جو ہے یہ جو فرقہ واریت تھی اس کا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا قابل قبول ہے، کون سا دین جو ہے وہ قابل قبول ہے. اب کوئی کسی بھی دین کا پیروکار ہو، اس کے لیے جو پیمانہ ہے ایک سامنے وہ یہی ہے کہ وہ یہ دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا قابل قبول ہے. بھلے وہ کچھ بھی کرتا رہے، کتنے نیک کام کرتے رہے، لیکن اگر اس کی ایمانیات، اس کے عقائد جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، وہ اللہ کے تمام انبیاء کو نہیں مانتا، یا جو بھی جس دین میں جو فرق ہے، وہ سب چیزیں اس کی جو ہیں پھر اس کے سب نیک کاموں کو بھی جو ہے وہ ضائع کر دیں گی. اور پھر جو جب اس طریقے کے جھگڑے اور تفرقہ بازی ہوتی ہے تو پھر اس میں کیا رویہ ہونا چاہیے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آگے بتا دیا. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. پھر اگر یہ آپ سے حجت بازی کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں اور میرے پیروکاروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا، اور اہل کتاب سے اور امیوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو. بس اگر یہ بھی
تابعدار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں، اور اگر یہ روگردانی کریں تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ فَإِن تو اگر حاجو کا وہ حجت بازی کریں، ہا جیم جیم بیسیکلی حاججا تھا، دو جیم اس میں آتے ہیں اس لیے جیم کے اوپر تشدید آ گئی۔ حجت ہوتا ہے، حجت کہتے ہیں نا کوئی دلیل دینا، تو یہ حاججا جو ہے یا محاجہ، یہ کسی پر غالب آنے کے لیے حجت بازی کرنا یا دلائل دینا ہے، دلائل بازی کہہ لیں آپ کہ کسی پہ غالب آنے کے لیے، یعنی اتنا کہ بس اگلے کو بالکل جو کہتے ہیں مغلوب کر دینا یا اس کی زبان بند کر دینا، بالکل اس کو اتنی زیادہ یعنی حجت بازی کرنا اور اتنی فورسفلی اس طریقے سے کرنا۔ کیونکہ ایک تو مجادلہ کا ورڈ بھی آتا ہے نا جو کہ آپس میں بحث مباحثے کے لیے آتا ہے، تو حجت بازی جو ہے نا وہ اس طرح سے ہے کہ بہت زیادہ یعنی کسی کو بلاک کر دینا، بالکل اس کے اوپر غالب آنے کے لیے جو دلائل بازی، پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو دلائل بازی از اے ورڈ اور ناٹ، لیکن مطلب دلائل دینا۔ اسلم تو سپرد کیا میں نے، یہ فل تا کے اوپر جو پیش آ رہی ہے نا یہ میں کے لیے، اسلم تو سپرد کیا میں نے یا اپنا آپ جو ہے وہ سبمٹ کر دیا میں نے، اسلام لایا میں یعنی مان لیا میں نے۔ وجہیہ جو ہے یہ وجہیہ چہرہ میرا، چھوٹی یہ میرے کے لیے ہے، اور وجہ جو ہے وہ چہرے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے مراد اپنی ذات ہے، للہ لیے اللہ کے، ومن اور جو کوئی اتبعنی پیروی کرے میری، نون زیر نی جو ہے وہ میری کے لیے آتا ہے، اتباع تابع اور عین۔ اتباع جو ہے نا یہ بیسیکلی اس میں اور اطاعت میں کیا فرق ہے یہ اس کو بھی سمجھ لیں۔ اطاعت جو ہوتی ہے نا آپ سمجھ لیں کہ بیر منیمم جو کہ کرنی ہی کرنی ہے، اس کے بغیر تو آپ یعنی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اور اتباع جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عموماً اتباع کا ورڈ آتا ہے، جو کہ انسان بہت اپنی دل کی خوشی کے ساتھ اور خود سے ایکسٹرا جا کے یعنی جو چیزیں کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے یہ اتباع کا ورڈ آتا ہے کہ اس میں پھر یعنی کہ آپ خود فائنڈ آؤٹ کریں کہ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں کیا طریقہ تھا، یا اس کے بارے میں ہماری دین کی کیا تعلیمات ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی جا کے خود فائنڈ آؤٹ کرنا، خود خوشی سے دل کی رضا سے اس کو ماننا اور اس کو فالو کرنا، پیروی کرنا۔ وقل اور کہہ دیجئے للذین لیے ان لوگوں کے اوت الکتاب جو دیے گئے کتاب، والامیین اور امیوں کے، اسلمتو کیا اسلام لائے تم، یہ حمزہ زبر جو ہے نا اس میں یہ حرف استفہام ہے پوچھنے کے لیے، اسلم تم اسلام لائے تم، فَإِن پھر اگر اسلموا وہ اسلام لے آئیں، فقد تو یقیناً اہتدوا وہ ہدایت پا گئے، ٹھیک ہے۔ وَإِن اور اگر تولوا وہ منہ موڑ جائیں، واو لام یا یعنی وہ منہ پھیر جائیں، فَإِنَّمَا تو بے شک علیکا آپ پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، البلاغ با لام اور غین ذرائع ابلاغ ہم اردو میں یوز کرتے ہیں، کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کے اوپر تو بس پہنچا دینا ہے، ذرائع ابلاغ یہی ہوتے ہیں نا جو بات ایک سے دوسری جگہ پر پہنچاتے ہیں۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیرم خوب دیکھنے والا ہے، بالعباد بندوں کو، عبد کی جمع عباد۔ اچھا اب یہ جو ان کے اختلاف کی بات ہو رہی تھی کہ ان کا آپس میں بھی اختلاف تھا، within themselves بھی، اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی اختلاف تھا اہل کتاب کا، یعنی حضرت موسیٰ کے فالوز اور حضرت عیسیٰ کے فالوز کا، یہ ایک دوسرے کو بھی غلط کہتے تھے، نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے کہ تم کسی چیز پر نہیں ہو، ہم جو ہماری شریعت پر جو موسیٰ علیہ السلام کے فالوز ہیں بس وہی جنت میں جائیں گے، اس طرح کے ان کے لڑائی جھگڑے آپس میں بھی ہوتے تھے۔ اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو پھر ان کے اختلاف کا رخ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو گیا، اور زیادہ فورسفلی ہو گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چین میں ہی نہیں آئے تھے، آپ تو بنی اسماعیل میں آ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کو بھی یہ مانتے بھی نہیں تھے اور بہت زیادہ جو ہے وہ حجت بازی بھی کرتے تھے۔
اور اس میں جو ہے جیسا میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ آپ نے وہ جو وقت نجران ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ بھی معاملہ تھا کہ ان کو بھی بہت سے سوالات ان کے جو تھے ان کے جوابات ان کو دیے جا رہے تھے لیکن وہ نہیں مان رہے تھے. تو بہرحال جب اس طرح کا معاملہ ہو جائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ اس طریقے سے تمہارے ساتھ اتنی زیادہ حجت بازی کریں کہ تمہیں لاجواب کرنے کی کوشش کریں اور کبھی ایک بات کبھی دوسری بات, یعنی تم پر غالب آنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو آپ کا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ کہہ دیں کہ میں نے اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں, یعنی جو میرے پیروکار ہیں, انہوں نے اور میں نے, ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو اپنی ذات اللہ کے سپرد کر دی ہے. اور اس کے آگے وقف ہے, یعنی ہمارا تو یہ معاملہ ہے کہ ہم نے پوری طرح سے یعنی وہ حنیفہ والی جو صفت ہے نا کہ بالکل یعنی یکسو ہو کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں چہرے کی بات کی گئی ہے, حالانکہ اسلمتو جو ہے اس میں ودن دس ورڈ بھی یعنی اس کا مطلب بھی سپورٹ کر دینا ہے, لیکن آگے مزید تاکید کرنے کے لیے وجہیہ کا ورڈ بھی آ گیا ہے کہ میں نے تو اپنا چہرہ سپورٹ کر. چہرہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انسان کی پوری ذات میں اس کا جو سب سے اہم حصہ ہوتا ہے وہ اس کا چہرہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, جو اس کے وقار کی بھی علامت ہوتا ہے, جو اس کی پہچان کی بھی علامت ہوتا ہے. ہر انسان کی انڈیویجویلٹی جو ہے اس کے چہرے, اس کی شکل, اس کی پہچان جو ہے اس کا چہرہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو جب چہرہ سپرد کر دیا تو مطلب یہ کہ پوری اپنی ذات جو ہے وہ سپرد کر دی. یعنی ہاتھ کی وہ اہمیت نہیں ہے جو چہرے کی ہے, کہ ہاتھ سپرد کر دینے سے وہ بات واضح نہیں ہوتی. چہرہ سپرد کر دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورا اپنا آپ جو ہے وہ سپرد کر دیا, پوری اپنی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دی اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگا دی. اس لیے آپ دیکھیں کہ چہرے کی بات آتی ہے نا کہ رخ پھیر لینا ناراض ہونے پہ, یہ یعنی جو چہرہ ہے اس کی جو ایک امپورٹنس ہے انسان کی ذات میں, وہ میں آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں. تو اس لیے یہ چہرے کا ورڈ آتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ پوری ذات جو ہے وہ اپنی سپرد کر دی اللہ تعالیٰ کو, ٹھیک ہے. کہ اب جو میرے رب نے کہا ہے وہی میں نے ماننا ہے, اسی کی رضا مجھے مقدم ہے, اسی کی خوشی مجھے مقدم ہے, اس کی ناراضگی سے میں نے بچنا ہے, اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہو, ٹھیک ہے. اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ اس میں ایک اور چیز جو نظر آ رہی ہے, وَمَنِ اتَّبَعَنِی, اور جس نے میری پیروی کی. نون زمین جو ہے وہ میری کے معنوں میں, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا ذکر بھی اس میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے. کہ آپ اس کو پچھلی آیت سے بھی ریلیٹ کر لیں کہ یہ سارے اختلافات کا حل کیسے نکلے گا, یا یہ ساری جو فرقہ واریت ہے اس کو ختم کرنے کا طریقہ ایک اللہ کی اطاعت اور ایک رسول کی اطاعت. بس جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے اس کو مان لیا تو پھر فرقہ واریت سے بچ جاؤ گے, ورنہ جب اپنے دماغ کی باتیں نکالو گے اور اپنے اپنے پیر اور اپنے اپنے بزرگ اور ان چیزوں کے پیچھے پڑ جاؤ گے تو پھر تم فرقہ واریت میں پڑ جاؤ گے. تو اس سے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے. یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بس صرف ہم نے کتاب تک ہی رہنا ہے, قرآن تک ہی رہنا ہے, باقی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع یا ان کی سنتیں یا ان کی حدیث اس تک نہیں جاتی ہیں, اس کو نہیں لیتے ہیں, ان کے لیے بھی ایک جواب ہے کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت دونوں کی بات ساتھ ساتھ آتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ان کو یہ بتا دیں, یعنی ان کو آگے سے آپ یہ بتا دیں کہ ہمارا طریقہ کار تو یہ ہے, یعنی یہی صحیح طریقہ کار ہے, تمہارے اوپر بھی یہی لازم ہے, کیونکہ اسلام کا مطلب ہی یہی ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا, اپنی ول کو سبمٹ کر دینا, اپنا چہرہ جھکا دینا, اپنے ذات اللہ کے سپرد کر دینا, مکمل اطاعت و فرما برداری کر دینا. اس میں پھر کوئی یہ نہیں ہوگا کہ یہ ماننا ہے یا وہ نہیں ماننا. اپنی ول, اپنی مرضی, اپنی پسند ناپسند پھر انسان کی نہیں رہتی. تو یہی طریقہ تم بھی کرو, تم سے بھی یہی ریکوائرڈ, ٹھیک ہے. اور اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دین قابل قبول ہے, جو اللہ کو پسند ہے, وہ اسلام ہی ہے, جس میں انسان اس طریقے سے اپنی ذات کو سپرد کر دیتا ہے کہ بس پھر حاکمیت اعلیٰ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی مانی جاتی ہے اور کسی کی حاکمیت نہیں مانی جاتی.
اچھا تو وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اس میں پھر وہی یعنی چونکہ ایک مذمت کا پہلو ہے تو بات اہل کتاب کی ہو رہی ہے کہ جو دیے گئے کتاب، اور ساتھ امیین کا ورڈ آیا. امی بیسیکلی یعنی ان پڑھ، یا اس معنوں میں بیسیکلی عرب تو جو ہے وہ تو جو نان عربز ہوتے تھے یا جو عربی نہیں بول سکتے تھے یا جو مطلب ظاہر ہے یہ خود کو بڑا سمجھتے تھے تو ان کے لیے یہ امیوں کا ورڈ یوز کرتے تھے نا. لیکن یہاں پہ یہ چونکہ اہل کتاب کے مقابلے میں یہ ورڈ آیا ہے تو یہ مشرکین عرب کے لیے ہی ورڈ، ٹھیک ہے، کہ ان کو یہ کہہ دو کیا کہہ دو، اسلم تم، کیا تم بھی اسلام لائے، کیا تم نے بھی اپنی ذات اپنا چہرہ اسی طرح سے سپرد کیا. یعنی ان کے ساتھ اب حجت بازی کرنے کا یا ان کو جواب دینے کا یہی طریقہ ہے. جب یہ اس طریقے سے بار بار تمہارے ساتھ مختلف قسم کے دلائل رکھ رہے ہیں، نہیں مان رہے، تو ان کا بتا دو کہ میرا اور میرے فالوورز کا تو یہ طریقہ ہے کہ ہم نے تو اللہ کے سامنے سر جھکا دیا، تو کیا تم بھی یہ کرتے ہو، کیا تم بھی اس طریقے سے اسلام لاتے ہو. تو اگر تو وہ قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، پھر تو یعنی آپ سمجھ لیں کہ وہ ہدایت پہ آگے، جو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا نا فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا معیار یہ بتا دیا کہ اللہ کے سامنے مکمل سبمیشن، مکمل فرما برداری، اطاعت. اگر تو وہ اس طریقے سے وہ بھی اپنی ذات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اس طریقے سے جھک جاتے ہیں، تو پھر تو وہ ہدایت پہ ہیں. لیکن کس طرح سے؟ اللہ اور رسول دونوں کی اطاعت، دونوں کو ماننا ہے. یعنی یہ نہیں کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن آپ کو نہیں مانتے. مسئلہ یہی تھا نا ان لوگوں کے ساتھ، یہ جو آیا تھا وفد، یہ بھی ان کا بھی یہی پرابلم تھا کہ یہ نہیں مان رہے تھے اور یہ کسی طریقے سے یہ چاہ رہے تھے کہ ہم کوئی ایسی دلیل لائیں یا کچھ اس طریقے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی ہونے کو یا آپ کی نبوت کا انکار کریں یا آپ کو غلط ثابت کریں. یہود کے ساتھ بھی یہی پرابلم تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے. تو یہاں پہ دونوں چیزوں کا بتایا گیا کہ جو میرے فالوورز ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، تو ظاہر نبی کو تو ماننا پڑے گا. تو اگر تم اس طریقے سے اسلام لاتے ہو تو پھر تو تم ہدایت پہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے صاف ہدایت کا معیار یہاں پہ بتا دیا کہ یہ دونوں کو ماننا ہے، دونوں کی اطاعت کرنی ہے اور ماننا ہے ان کو نبی. اگر نہیں کرتے ہو وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، کہ اگر یہ منہ موڑ جاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ کا کام کیا ہے، کہ آپ نے صرف ان کو پہنچا دینا. یعنی آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات بندوں تک پہنچانے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے آگے اللہ اور ان بندوں کا معاملہ ہے. اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ نے کہتی نا وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، جان بوجھ کے نہیں مان رہے ہیں، علم آ جانے کے باوجود، حق واضح ہو جانے کے باوجود اگر وہ انکار کر رہے ہیں تو اللہ کی نظر سے وہ نہیں بچ سکتے. وہ آپ کے سامنے اعتراض کر لیں، حجت کر لیں اور کسی طریقے سے مطلب بچ جائیں یا یہ سمجھ لیں کہ ہم تو غالب آ گئے، اللہ کی نظر سے تو نہیں بچ سکتے نا. تو جو بھی وہ کر رہے ہیں اس کے مطابق ان کو صلہ ملے گا. اس میں وہ ایک تھریٹننگ وے بھی ہے، دھمکی والا انداز نا، کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی بھی کرائی جا رہی ہے کہ آپ کا کام صرف پہنچا دینے تک ہے، آگے ان کی مرضی ہے. اگر وہ نہیں مانتے تو ان کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ظاہر ہے سب چیزیں پہنچا دی نا. جس طرح حجۃ الوداع پہ آپ نے کہا بھی تھا کہ میں نے کیا سب کچھ پہنچا دیا، تو سب لوگوں نے کہا کہ ہاں آپ نے اللہ کا دین پہنچا دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم اشہد، اللہم اشہد، کہ اللہ تو گواہ ہے. تو اس میں جو ہے آپ سمجھ لیں کہ ہمارے لیے بھی ایک طرح کی نصیحت ہے کہ ہم بھی جب بات بتانے کی کوشش کریں تو اپنے طریقے سے، یعنی جس حد تک بھی ممکن ہو اور جس حد تک ہم بتا سکتے ہیں اپنی آخری سے، یعنی کوشش کر کے اچھے طریقے سے، صحیح طریقے سے بات پہنچا دیں. لیکن اگر کوئی حجت بازی پر اترا ہوا ہے اور وہ نہیں ماننے کے اس پہ ہے کہ نہیں ماننا، تو بس پھر وہ چھوڑ دیں. مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ کا کام پہنچا دینا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے روک دینی ہے بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا جا رہا. یہ اس طرح کے معاملے میں کہ جب اتنی زیادہ وہ حجت بازی پہ اترے ہوئے کہ غالب آنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر اس میں آپ ایک حد تک ہی جائیں گے. ظاہر آپ کسی کو ہاتھ پکڑ کے یا گن پوائنٹ پہ یا زبردستی تو نہیں منوا سکتے. تو اپنے لیے بھی یاد رکھیں اس چیز کو کہ
بہت زیادہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی یعنی فرقہ واریت اور پھر ایک دوسرے کے اوپر اعتراضات اور جھگڑے اور آپس کے تعلقات خراب. ایک حد تک ہی آپ کسی کو سمجھا سکتے ہیں، کام بس پہنچانا ہے، آگے بتانا ہے. اگر کوئی نہیں مان رہا اور کوئی بہت ہی زیادہ بحث و مباحثے پہ اترا ہوا ہے تو واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے. تو اس میں ہمارے لیے بھی ایک نصیحت ہے. ٹھیک ہے. ایک حدیث بھی ہے جس میں یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے حوالے سے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جس نے بھی میرے بارے میں سنا، خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، اور پھر وہ اس چیز پر ایمان لائے بغیر مر گیا، یعنی جو میں لے کر آیا ہوں اس پر ایمان لائے بغیر مر گیا، مراد یہ کہ جو شریعت میں لایا ہوں، تو وہ جہنمی ہے. ٹھیک ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جس کو پتا چل گیا اور اس کے بعد پھر جو ہے اس تک وہ چیز پہنچی جو شریعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں، لیکن اس نے اس حق کا انکار کیا، تو وہ جہنمی ہے. یعنی وہ کیونکہ ان لوگوں کا یہ دعویٰ تھا نا کہ ہم تو وہ الا ایام معدودات والی جو ان کی بات تھی کہ لن تمسنا النار الا ایام معدودات، کہ ہمیں تو آگ جہنم کی چھو ہی نہیں سکتی ہے ماں سوائے کچھ دنوں کے. تو اس چیز کو ان کے اوپر واضح کیا گیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. حق یعنی جو بات اللہ تعالیٰ کو قابل قبول ہے یا جو دین، اس میں تو تمہیں اس نبی پر ایمان لانا پڑے گا. ویسے خام خیالی میں مت رہو کہ تم اللہ کو مانتے ہو اور آخرت کو مانتے ہو اور حضرت موسیٰ کو مانتے ہو تو بس اسی میں تمہاری چھٹی ہو جانی ہے. ایسی بات نہیں ہے، اور کوئی جنت جو ہے وہ اس کا سرٹیفکیٹ تمہیں نہیں دے دیا گیا. تو یہ چیز ان کو بہت کلیئرلی بتائی جاتی تھی، لیکن یہ جو ہے نہیں مانتے تھے. اچھا آگے دیکھیں، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم. بہت امپورٹنٹ بات ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور ناحق انبیاء کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل کی بات کہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے. انا بے شک الذین وہ لوگ یکفرون جو انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، بازر بھی کا کے معنوں میں لے لیں یا سے کے معنوں میں لے لیں کہ اللہ کی آیات سے انکار کرتے ہیں. وہ اور یقتلون وہ قتل کرتے ہیں، یا وہ کے معنوں میں النبیین انبیاء کو، نبیوں کو، پلورل کا صیغہ جمع کا، بغیر حق بغیر حق کے یعنی ناحق قتل کرنا. وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کرتے ہیں، الذین ان لوگوں کو، یأمرون جو کہ حکم دیتے ہیں، حمزہ میم را الف میم را، امر جو ہے کام کے لیے بھی آتا ہے، حکم کے لیے بھی آتا ہے. یہاں پہ حکم کے معنوں میں جو حکم دیتے ہیں، یعنی وہ حکم دیتے ہیں، یا جو ہے وہ کے معنوں میں بالقسط عدل کا، قسط کا. کن کو؟ من الناسی لوگوں میں سے. فبشرہم تو لوگوں میں سے یعنی جو لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. فبشرہم تو خوشخبری دے دو ان کو. بشارت جو ہے یہ خوشخبری دینے کے معنوں میں ہے. باشین را بشارت، بعذاب علیم دردناک عذاب کی. علم رنج و علم آتا ہے تو یہ درد کے لیے، غم کے لیے، تکلیف کے لیے. تو بعذاب علیم دردناک عذاب. اچھا جی، اب جو لوگ سب کچھ واضح ہو جانے کے باوجود بھی نہیں مانتے، جو یہ حجت بازی کرتے ہیں، جو اپنی ضد پہ رہتے ہیں، انا پہ رہتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ان الذین یکفرون بآیات اللہ، کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے میں سب کچھ آ جاتا ہے نا. یعنی اللہ تعالیٰ مطلب یہ جو قرآن پاک کی جو آیات آ رہی تھی اس کا انکار کر رہے تھے، نہیں مان رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نبی ہے اس کو مانو، اس کو نہیں مان رہے تھے، اس کا انکار کر رہے تھے اور اپنی انا اور ضد پہ اڑے ہوئے تھے.
تو یہ ان کے لیے بھی تھا، اور آج بھی ایسا ہی ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کو سامنے آ جانے کے باوجود بھی انکار کرتا ہے، اور مزید ان کے کیا گناہ ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور وہ انبیاء کو قتل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو پتہ ہے یہ یہود کی تو جو ہے تاریخ میں یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے انبیاء کو قتل کیا. ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو ایسا نہیں ہوا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو آ کے یہ سلسلہ نبوت جو ہے یہ ختم ہو گیا، اور یہ بات جو ہے انہی کے لیے کہی جا رہی ہے، اہل کتاب کے لیے. ان میں سے بھی بالخصوص یہود جو ہیں، انہوں نے بہت سے انبیاء کو قتل کیا تھا. اب بات یہ ہے کہ یہ بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہود کی نہیں ہے، ان سے پہلے کے کئی سال پہلے کی ہے جنہوں نے یہ کام کیا تھا، انبیاء کو قتل کیا تھا. لیکن یہ ہے کہ یہ اپنے اسلاف کے ان کا ناموں پر فخر کرتے تھے، اور اس چیز کو بڑھا چڑھا کے بیان بھی کرتے تھے. تو اس لیے یہ آیات ان کے لیے بھی نازل ہوئی. یعنی پتہ یہ چلا کہ کسی کے غلط کام پر اگر کوئی راضی ہوتا ہے تو وہ بھی انہی میں سے ہے. اس کے بھی یعنی گناہ ویسا ہی ہے کہ اگر وہ اس قدر غلط چیز کو جو ہے وہ صحیح سمجھتا ہے. اور ان کے اوپر خود بھی ظاہر ہے جنہوں نے یہ کام کیا تھا ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا رہا مختلف ادوار میں. جیسا میں آپ کو ان کی تاریخ بتائی ہے کہ ان کو مختلف، کبھی بخت نصر تو کبھی ٹائٹس، مختلف بادشاہوں کے ہاتھوں ان کی کس طریقے سے شامت آتی رہی ہے، کس طریقے سے یہ قتل و غارت بھی ہوئی، غلام بھی بنائے گئے. روایات میں یہ آتا ہے کہ ابن کثیر کی تفسیر میں بھی ہے کہ انہوں نے 43 انبیاء کو ایک دن میں قتل کیا تھا. اس میں آپ یہ یاد رکھیں کہ اس زمانے میں نا بہت زیادہ تعداد میں انبیاء ہوتے تھے ایک ہی دور میں، ایک ہی وقت میں، کافی. تو ان کو بھی انہوں نے قتل کیا. اور اس بات پہ جب ان کو کچھ نیک اور صالح لوگوں نے منع کیا، اعتراض کیا، یعنی ان کو اس غلط کام سے روکا، امر بالمعروف کرنے والے جو تھے، تو انہوں نے ان میں سے بھی 170 لوگوں کو قتل کیا. ٹھیک ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے آگے بات کی ہے نا، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، یعنی لوگوں میں سے انہوں نے ان لوگوں کو بھی قتل کیا جو حکم دیتے تھے قسط کا، یعنی ایک معاشرتی لیول پر عدل قائم کرنے کا جو لوگ حکم دیتے تھے ان کو بھی انہوں نے قتل کیا. اب یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ایک تو پہلے اس میں حدیث کا مفہوم سننے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب کن کو ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی نبی کو قتل کیا یا کسی اچھی بات کہنے اور بری بات سے منع کرنے والے کو، یعنی امر بالمعروف نہیں انل منکر کرنے والا، اور یا کسی نبی کو، تو وہ لوگ سب سے زیادہ عذاب میں ہوں گے. اچھا، تو اب اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان کے بارے میں بتا دیا کہ فبشرہم بعذاب علیم. اب خوشخبری کیوں کہا گیا ہے؟ ظاہر ہے تنزیہ انداز ہے، طنز کرتے ہوئے یہ بات کہی گئی ہے. جس طرح کبھی بار ہوتا ہے نا، جیسے بچے کو غلط کام کر دیتے ہیں، ہم ان کو بھی کہتے ہیں شاباش، بڑا اچھا کام کیا. جس طرح تھوڑا سا ایک ہوتا ہے بات کرنے کا انداز، اس طرح سے کہ ان کو پھر خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی، کہ بچنے والے یہ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے، جیسے میں نے ابھی حدیث کا مفہوم بھی آپ کو بتایا. اب مسئلہ یہی تھا کہ یہ کیوں انبیاء کو قتل کرتے تھے؟ کیونکہ انبیاء جو باتیں کرتے تھے ان کی اطاعت کرنے میں ان کا اپنا مفاد ختم ہوتا تھا، کہ ہمارا تو اقتدار ختم ہو جائے گا، ہم جو طریقے زندگی کے اپنا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارے سارے ہمیں چھوڑنے پڑیں گے اگر ہم نے اور سب لوگوں نے ان کی باتوں کو ماننا شروع کر دیا. تو اس وجہ سے یہ اس حد تک اختلاف میں پڑ جاتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی تو انہوں نے قتل کی سازش کی تھی نا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، ان سب یہ جو انبیاء جو جس طریقے سے انہوں نے قتل کیے، ان کے پیچھے بس یہی مسئلہ تھا نا کہ نہیں ماننا، ہم ٹھیک ہے، ہمیں کوئی سمجھانے والا نہ آئے، ہمیں کوئی روکنے والا نہ آئے، ہمیں کوئی آئینہ دکھانے والا نہ آئے. تو یہ جو ہے
یہ مل کے حکومت کے ساتھ جو بنی اسرائیل کے جو علماء وغیرہ ہوتے تھے یہ اس قسم کے کام کرتے تھے، انبیاء کو بھی قتل کرتے تھے اور پھر جو ان کو روکنے والے ہوتے تھے ان کو سمجھاتے تھے ان کو بھی انہوں نے قتل کی. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں اس چیز کو، یہ ہم کہیں کہ یہ تو ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بھئی اہل کتاب جو تھے انہوں نے یہ معاملہ کیا. تو دیکھیں انبیاء کا سلسلہ تو ٹھیک ہے رک گیا، یہ بات تو ان کے لیے کہی گئی ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے، تو یہ یقتلون الانبیاء والی جو بات ہے یہ تو نہیں آتی. لیکن یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، اس کو ذرا اپلائی کر کے دیکھیں نا کہ آج بھی جو بھی عدل کے اوپر کھڑا ہوتا ہے یا لا الہ الا اللہ، ایک تو یہ یاد رکھیں کہ جو عدل پہ کھڑا ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو لا الہ الا اللہ کو پریکٹیکلی فالو کرتا ہے، جس کے دل میں واقعی یہ کلمہ جو ہے یہ راسخ ہوتا ہے اور اس کو اوپر وہ صحیح طریقے سے اس کو مانتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت اور ایک اللہ کی بات ماننا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. جو اس چیز کو فالو کرتا ہے وہی قسط کا یا عدل کا نظام جو ہے وہ بھی قائم کرتا ہے، اور اس کے حق میں اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کو ہوتا ہے کہ یہ میں نے خود بھی عدل کرنا ہے اور یہی نظام معاشرے میں بھی قائم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جو بھی حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے آج بھی اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. آج آپ دیکھ لیں نا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، جو بھی غلط کام کرنے والوں کو اٹھ کے ان کا آئینہ دکھاتا ہے، جو بھی غلط قسم کی طاقتیں ہیں ان کو جب ان کا آئینہ دکھایا جاتا ہے تو یہی نہیں ہوتا. ابھی یہ جو ایک جو صحافی جس کا قتل ہوا ہے کس وجہ سے ہوا ہے کہ اس نے بھی یہ جو بڑے بڑے جو سارے جو کلپریٹس تھے اور جو ایکچوئل جو ریاستی اداروں کے جو حکمران جو غلط کام کر رہے اور عدل انصاف کی دھجیاں بکھیر رہے اور لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے اور اپنی طاقت کے نشے میں اپنے طاقت کا غلط استعمال کر رہے تھے، ان کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی یا ان کا صحیح چہرہ لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کی تو مار دیا اس کو. اور یہ کوئی پہلی چیز تو نہیں ہے، یہ تو پہلے بھی ہوتا آیا ہے، مطلب یہ کوئی پہلے صحابی کا قتل نہیں ہے. تو انسانی ذہن انسانی سوچ ہمیشہ سے یہی رہی ہے ہر دور میں. اور اس کے علاوہ بھی جو اور بھی جو یعنی جس پارٹی کا جو حکمران یا رہنما جو ہے وہ بھی عدل و انصاف ہی قائم کرنا چاہ رہا ہے اس معاشرے میں اور قسط کا نظام لانا چاہ رہا ہے، جو کہ خود بھی لا الہ الا اللہ پہ قائم ہے، جس کے پیچھے اتنی سپورٹ ہے، اس کو بھی مروا دو، اس پہ بھی گولیاں برسا دو سرے عام. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیں آئینہ دکھاتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں حق بات کرنے کی بات کر رہا ہے اور حق پہ کھڑا ہوا ہے اور حق کو فالو کرتا ہے اور حق کے حق میں ہے، حق بات کے حق میں ہے. اور باطل کا جو نظام ہے اس کو وہ ختم کرنا چاہتا ہے، اس پہ بھی گولیاں برسا دو، اس کو بھی مروا دو. یہی ہوتا ہے. یہ جو بات ہے نا اس کے اوپر ذرا غور کریں نا. الذین یأمرون بالقسط من الناس ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، اور اس کو اپلائی کر کے دیکھیں. یہ اتنی صحیح چیز فٹ بیٹھ رہی ہے نا. آج کل جو حالات چل رہے ہیں ہمارے ملک میں وہ ایک حق اور باطل کی جنگ ہی چل رہی ہے نا. تو جو غلط کرنے والے ہیں وہ ہر دور میں یہی کرتے آئے ہیں کہ ہمیں جو روکے گا، ہمیں جو آئینہ دکھائے گا، ہماری غلطیوں کو اور ہمارے گناہوں کو سامنے لائے گا، اس کو مروا دو، اس کو ختم کر دو کہ ہمیں روکنے والا کوئی نہ ہو. اور ہوتا کیا جی؟ مذہبی انتہا پسندی کا اس کے اوپر لیبل لگاؤ اور اس کو غلط ثابت کرو، اس کو کافر ثابت کرو. یہ لوگ بھی یہی کرتے تھے، کفر کے فتوے لگاتے تھے اور اسی طریقے سے لوگوں کو ورگلاتے تھے کہ یہ تو دین سے ہٹ گیا ہے اور یہ تو لوگوں کو جو پہلے والا دین ہے اس سے ہٹانے کی کوشش کرا. اصل میں تو اپنی خرابیاں تھی نا اندر سے جو کہ ماننی نہیں تھی کہ اپنی ظاہر سرداریاں ختم ہوتی ہیں اور اپنی یہ جو جتنے معاشی فائدے مل رہے ہیں وہ ضائع ہوتے نظر آتے تھے. تو یہ بلاسفمی اور مذہبی انتہا پسندی اس کے لیبل لگاؤ اور فارغ کرو ان کو. یہ ہر دور میں ہوتا آیا. یہ جب میں آیت یہ پڑھ بھی رہی تھی تو میں یہی کہہ رہی تھی جو کچھ آج کل چل رہا ہے کتنا صحیح فٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی. تو یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر پچھلی قوموں پر بھی یہ لاگو تھا اور آج بھی یہ ہے. ہمارے اوپر بھی بہت زیادہ اس کا ہے کہ جو غلط بات ہے اس سے روکا جائے اور جو حق بات ہے وہ کہی جائے اور اس کا حکم دیا جائے. اور جو بھی یہ کرتے ہیں ان کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے، انبیاء تک کو لوگوں نے نہیں چھوڑا، ان کو بھی قتل کیا.
تو عام لوگوں کا تو معاملہ ویسے ہی آپ جانے دینا، یعنی عام لوگ بھی اس زمانے میں جو اس چیز پہ ان کو روکتا تھا غلط کام پہ کہ انبیاء کو بھی کیوں قتل کیا، یا اس کو بھی قتل کر دیتے تھے، ان کو بھی یعنی اپنے راستے سے اس طریقے سے ہٹا دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے آگے بتا دیا نا، فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے، دنیا میں بھی ہوگا، اور اگر دنیا میں کسی طرح سے بچ بھی جاتے ہیں تو آخرت میں تو اللہ کے ہاتھ سے تو عذاب سے یہ بچنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کو آپ ویسے بھی معاشرتی لحاظ سے دیکھیں، یہ یأمرون بالقسط والی جو بات ہے کہ آپ اپنے ارد گرد، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں میں بعض جگہ پہ سسرال کے لحاظ سے چلیں دیکھ لیں کہ ایگزامپل کافی فٹ بیٹھتی ہے، لوگ غلط کر رہے ہوتے ہیں اپنی بہوؤں کے ساتھ، یا کوئی کسی طرح کا ظلم کوئی ہو رہا ہوتا ہے، جس طرح بعض جگہ پہ یا بیٹیوں کے ساتھ ان کو حق نہیں دیا جاتا. اس طرح آپ کہہ کے تو دیکھیں، عدل کی کوئی بات کر کے تو دیکھیں کس طریقے سے آپ کو، یعنی آپ کہہ لیں کہ وہ سوشل مرڈر آپ کا کر دیا جائے گا، یہ کس طریقے سے لوگ سب آپ کے خلاف ہو جائیں گے کہ تم اپنے گھر کے حدود میں رہو اور تمہیں کوئی ضرورت نہیں آنے گھر کے معاملات میں آنے کی، یا اس طرح سے. حالانکہ اگر کسی کے اوپر ظلم ہوتے دیکھ رہے ہیں یا غلط کام کرتا ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ کے سامنے ہو رہا ہے تو آپ اس کو کم از کم کہیں گے تو صحیح کہ یہ چیز غلط ہے. اور یہی ہم لوگ نہیں کرتے نا، کہ جو اپنی زندگی میں جو کچھ کر رہا ہے بس ٹھیک ہے اس کو کرنے دو، جو کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ہمارے سامنے بھی ہم نے اس پہ بھی آواز نہیں اٹھانی. ٹھیک ہے نا. اول تو کتنے لوگ ہیں جو منع کرتے ہیں، سب اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہے، کسی کے اس میں دخل اندازی نہیں کرنی. ظلم کی انتہائیں ہو چکی ہیں، مطلب جان سے ہی مار دیا جاتا ہے بعض جگہوں پہ تو بچیوں کو، یا کس طرح. کوئی کچھ نہیں کرتا، کوئی نہیں منع کرتا، اور جو منع کرے اس کو آپ کہہ لیں کہ معاشرتی قتل اس کا ویسے کر دیا جاتا ہے، اس کے اوپر جو چڑھائی ہوتی کہ یعنی اپنے آپ تک رکھو تو ٹھیک ہے، یعنی دین اپنے تک رکھو تو ٹھیک ہے، ہمیں بتاؤ گے تو ہم مار دیں گے، ہمارے سامنے کوئی جو انصاف کی بات نہ کرو، ہمارے سامنے کوئی حق کی بات نہ کرو، ورنہ ہم نے تو جو ہے وہ قتل کر دینا ہے. کیونکہ اتنی زیادہ یعنی وہ اپنے طاقت کے نشے میں فرعون بنے ہوئے ہیں. یا آپ چاہے حکومتی سطح پر دیکھ لیں یا معاشرتی لیول پر دیکھ لیں، ایسا ہی ہے. تو یہ بات کتنی سیٹ بیٹھتی ہے. قرآن پاک جو ہے ظاہر اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے لیے بھیجا ہے، اور ہر دور کے حالات کے اوپر بالکل صحیح فٹ بیٹھتی ہیں سب آیات جو ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو بھی اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو بغیر حق قتل کرتے ہیں اور قسط کے نظام کو قائم کرنے والے یا اس کا حکم دینے والے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو کہ یہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پائیں گے. اور اسی طرح سے وہ جو میں آپ کو جو آیت تھی نا جس کا بتا کہ قائم بالقسط، اولو العلم جو، یہ ہمیشہ یاد رکھیں جو اہل علم ہوتے ہیں نا، جس کو واقعی حق کا علم ہوتا ہے، جو واقعی لا الہ الا اللہ پہ کھڑا ہوتا ہے اور جو واقعی اس کو دل سے مانتا ہے، وہی قائم بالقسط ہوتا ہے، اور وہی یأمرون بالقسط میں بھی آتا ہے، وہی قسط کا حکم بھی دیتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ عدل کا نظام جو ہے یہی ہونا چاہیے، یہی سچ ہے اور یہی ہمارے سے مقصود ہے. اچھا آگے دیکھیں کہ پھر جو ایسے کام کرتے ہیں، اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین، ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں. اولئک یہی لوگ، الذین وہ لوگ ہیں، حبطت بات توئیں جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ضائع ہو جانا، اور جو آگے تا جو آ رہی ہے نا وہ مونس کی تا آ رہی ہے، یعنی اگر آپ اس کا لفظی ترجمہ کریں گے تو ضائع ہو گئی. حبطت ضائع ہو گئی، اعمالہم اعمال ان کے، پھر دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، وما اور نہیں، یہاں پہ ما جو ہے وہ جو کے معنوں میں نہیں ہے، نہیں کے معنوں میں ہے، لہم لیے ان کے، من ناصرین کوئی مددگاروں میں سے. ٹھیک ہے، من سے کے لیے، اور ناصرین جو ہے مددگار جمع کا صیغہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتا دیا کہ ان کے تمام اعمال جو ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ ضائع ہو گئے، وہ غارت ہو گئے، اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کوئی مددگار نہیں ہے، اور ویسے بھی یعنی اگر انہوں نے کوئی اچھے اعمال بھی کیے تو ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے وہ ضائع ہو گئے، اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی ضائع اور آخرت میں بھی ضائع. ٹھیک ہے نا. یعنی
آپ کہہ لیں کہ دنیا میں کیسے ضائع ہو گئے کہ دنیا میں بھی ان کو ایسے نیک اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ملا. کیسے کہ آپ دیکھیں جب انسان کوئی نیک کام کرتا ہے صحیح طریقے سے، صحیح نیت کے ساتھ اور صحیح لیول پہ رہتے ہوئے، تو وہ نیک کام اس کو دل کا سکون دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کی نعمتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے. فرض کریں وہ صدقہ خیرات کر رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے ظاہرہ نیت صحیح ہونی چاہیے نا. جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کے کاموں کی تو چونکہ بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہوتی، نیت ہی ٹھیک نہیں ہوتی، تو کوئی دل کا سکون بھی ان کو نہیں ملتا، کوئی ان کی نعمتوں میں دوام نہیں ہوتا، کوئی ان کے کاموں میں برکت نہیں ہوتی، تو وہ دنیاوی لحاظ سے بھی اکارت ہی ہوتے ہیں. اور آخرت کے لحاظ سے تو ظاہر اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کی وعید دے دی ہے، تو وہاں پہ بھی اعمال جو ہیں وہ ضائع ہونے ہی ہونے ہیں اور ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کے لیے کوئی مدد نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں بات بھی آ جاتی ہے کہ اعمال وہ قابل قبول ہیں جو صحیح خالص نیت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ کیے گئے ہوں گے. ٹھیک ہے نا، جس میں ریاکاری ہوگی، نیت کی خرابی ہوگی، وہ اعمال بھی ضائع ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی حرام مال کے ساتھ کوئی نیک کام کرنا چاہ رہا ہے تو وہ مال بھی ضائع ہے. ٹھیک ہے، یعنی لوگوں نے اگر صرف دین کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، نام کے مسلمان ہیں کہ جی ہم تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، دین جب اندر نہیں گیا ہوتا تو وہ اندر اور باہر کا جو فرق ہوتا ہے نا، یعنی وہ منافقت تو ہو جاتی ہے نا. تو ایسے وقت میں پھر وہ منافقت ان کی سامنے آتی ہے جب ان کی گناہوں کو کوئی سامنے لاتا ہے یا ان کی جو برائیاں ہوتی ہیں وہ ان کو دکھائی جاتی ہیں. جب ان کو آئینہ دکھایا جاتا ہے تو اس وقت وہ ان کی منافقت سامنے آتی ہے اور وہ جو اوپر دین کا انہوں نے لبادہ اوڑھا ہوتا ہے نا وہ پھر اتر جاتا ہے. اور کیونکہ کانسیپٹ یہی ہوتا ہے نا پیچھے کہ ہم نے تو جانا ہی جنت میں ہے، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو نبی کی امت میں سے ہیں، جو کچھ بھی کر لیں سب جائز ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے کہ دل میں ایمان ہوگا تو اعمال تو لے جائیں گے اور ان کا کوئی فائدہ ہوگا، ورنہ تو اعمال بے وزن ہیں. آج کے جو نام کے مسلمان ہیں ان کی حالت یہی ہے کہ دلوں میں ایمان تو نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ وہ اعتقادی منافقت والا معاملہ تو نہیں ہے، لیکن ہے تو یہ بھی منافقت ہی ہے، تو روایتی مسلمان ہی نا، کہ بچپن سے سن رکھا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ ہم نے پڑھ لیا بچپن میں، ایک دفعہ ہم نے قرآن بھی پڑھ لیا، لیکن ہر اس طرح کا مسلمان صاحب ایمان نہیں ہوتا جنہوں نے بس کچھ رسوم عبادت کر لیے، حلال کمایا نہیں، حرام کمایا اور حرام کماتے ہوئے جا کے کوئی عمرے حج وغیرہ بھی کر لیے تو بیکار ہے. ٹھیک ہے نا، اور پھر یہ شرک اور یہ ریاکاری اور نیت، یہ ایسے اعمال ہیں نیت کی خرابی کہ یہ دوسرے اعمال کو بھی ضائع کر دیتے. تو یہاں پہ اعمال کے ضائع ہونے کی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ بہت زیادہ سیریس مسئلہ ہے، یعنی اس کو پر بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو کہ انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو مسلمان ہوں اور میں نے تو جانا ہی جنت میں، جو کہ آج مسلمانوں کا بھی کانسیپٹ ہو گیا. یہ آگے آ رہی ہے یہ والی آیات، لیکن ہم اب آج اس کو نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پہ ظہر جو ہے وہ جلدی ہو رہی ہے، تو میں اس کو اسی آیت تک کمپلیٹ کر دیتی ہوں کہ محض کلمہ گو ہونا، محض مسلمان گھرانے سے تعلق رکھنا اور محض جو ہے وہ یہ بچپن سے کچھ رسوم عبادات جو ہیں وہ، یعنی عبادت کی رسم وہ سیکھ لینا، کبھی کبھار نماز پڑھ لی، یا یہ چیزیں کافی نہیں ہیں انسان کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے، یا یہ چیزیں کافی نہیں ہیں جنت میں جانے کے لیے. جنت کوئی اتنی سستی چیز تو نہیں ہے نا کہ بس یہ کانسیپٹ رکھ لو کہ ہم تو چونکہ مسلمان ہیں تو ہم نے تو ہمارے لیے تو جنت کا سرٹیفکیٹ لکھ کے دے دیا گیا. ایسا نہیں ہے. اعمال یہ سمجھتا رہے انسان کہ میں حرام کما کے صدقے کر رہا ہوں تو میرے تو اعمال قبول ہوگی، نہیں، اعمال ضائع ہو گئے. جب پریکٹیکلی آپ کے اعمال میں ایمان نہیں ہے، یعنی اعمال جو ہیں وہ ایمان کے بغیر ہیں، تو ان کا کوئی فائدہ نہیں. یہ بات سمجھنے کی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ ہم زبانی مسلمان نہ بنے، عملی طور پر بھی مسلمان بنے. اور اللہ تعالیٰ آج سے بس دعا ہے کہ ہمارے ملک کے حالات بھی ٹھیک ہوں. بس اس کو ادھر تک ہی رکھتے ہیں اور ابھی تلاوت سن لیتے ہیں، کاس جلدی ختم کر لیتے ہیں. جی تلاوت پلے ہو سکتی. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من
الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين